انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدتوں کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ سینکڑوں کے دل منور کر دیے، آنکھ اٹھا کر اس طرف بھی دیکھ لو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ وہ ساری مخلوق کا خالق ہے، اسی نے ساری مخلوق بنائی ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بڑا درجہ انسان کو عطا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن پاک میں اس کا دعویٰ بھی پیش کیا گیا کہ ہم نے انسان کو بڑی عزتوں والا بنایا ہے۔ تو انسان کو ساری مخلوق میں اشرف بنایا، اللہ کا کرم ہے، ہمیں اشرف المخلوقات اس نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ صاحب ایمان تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور ان کے ماننے والے ان کی امتیں بھی تھیں، لیکن یہ کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان، جس امت میں آنے کی تمنا نبیوں تک نے فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ اب امت میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ امت دعوت اسے کہتے ہیں جس کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچا ہو اور اس نے اسلام کا پیغام سمجھ بھی لیا ہو کہ اللہ کو ایک ماننا چاہیے اور محمد کو اس کا آخری رسول ماننا چاہیے۔ جس تک یہ دعوت پہنچ گئی اسے امت دعوت کہتے ہیں، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور اس نے یہ اقرار نہیں کیا، وہ بتوں کو اپنا خدا مانتا رہا، دریاؤں کو اپنا خدا مانتا رہا، درختوں پیڑوں کو اپنا خدا مانتا رہا، پتھروں کنکروں کو اپنا خدا مانتا رہا، وہ امت دعوت کہلاتے ہیں، یعنی ان تک دعوت پہنچی ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرات یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت اجابت میں پیدا فرمایا۔ امت اجابت اسے کہتے ہیں جس کے سامنے دعوت اسلام پہنچی ہو اور اس نے قبول بھی کر لیا ہو۔ ہمارے سامنے اللہ کے ایک ہونے کی بات محمد الرسول اللہ کے ذریعے پہنچی اور ہم نے اسے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں دل سے اور زبان سے کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسے امت اجابت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت اجابت میں پیدا فرمایا۔ اب امت اجابت میں بھی 73 فرقے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت عنقریب، بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹے، میری امت عنقریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اب امت اجابت جس نے کلمے کا اقرار کر لیا اس میں بھی 73 فرقے ہیں۔ حضور فرماتے کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، بس ایک جماعت ایسی ہے جو جنت میں جائے گی، 72 جماعتیں جہنمی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ امت اجابت کے 73 فرقے ہیں، امت دعوت کے نہیں ہیں۔ امت دعوت کو تو حدیث پاک میں فرمایا گیا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ کسی شکل میں کیوں نہ ہو، کفر ایک ہی ملت ہے۔ اب یہ امت اجابت کے 73 فرقے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان میں 72 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کون سا فرقہ جنتی ہے یا کون سی جماعت جنتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنتی ہو؟ طریقے پہ چلتے ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے، بس وہی جنت میں جائیں گے اور وہی جنتی ہوں گے۔ اب آپ اپنے اعمال کا اور اپنے عقائد کا حصار کریے، محاسبہ کریے اور ان کو اللہ کے محبوب اور صحابہ کے عقائد سے ٹیلی کریے۔ اگر ٹک لگتا چلا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہے، اور جہاں ڈیفرنٹ ہو جائے سمجھ لینا آپ کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے نہیں ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا عقیدہ مجھ سے اور میرے صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہوگا بس وہی جنتی ہوگا۔ آج الحمدللہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا ہے، TTS کا نام دیا گیا ہے اور اہل سنت کا نام دیا گیا ہے، بس وہی ایک جماعت ایسی ہے جو جنتی جماعت ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی فرقہ جنت پہ جائے گا، اس کے علاوہ سارے فرقے جہنمی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال حضرات ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات
صحابہ کے عقائد سے ملتے ہیں، نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرن ہوتا ہوا ہمارا عقیدہ وہیں پہ منتہی ہوتا ہے۔ جو علی شیر خدا کا عقیدہ تھا، جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا، جو عمر و عثمان کا عقیدہ تھا، جو طلحہ زبیر کا عقیدہ تھا، الحمدللہ وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے مذہب پہ قائم و دائم فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے۔ حضرات، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں کو مانا جائے۔ بزرگوں کو بہت ساری جماعتیں، بلکہ یوں کہیے اہل سنت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں سب بزرگوں کو کنڈم کرتی ہیں، حالانکہ جب تک آدمی موجود رہتا ہے نمازی کو وہ خوب مانتے ہیں، پرہیزگار کو وہ خوب مانتے ہیں، تلاوت کرنے والے کو وہ خوب مانتے ہیں، اونچا پاجامہ نیچا کرتا پہننے والے کو خوب مانتے ہیں، لیکن مر جانے کے بعد اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مر جانے کے بعد کہتے ہیں جیسے مٹی ہے ویسے ان کا جسم بھی مٹی ہو گیا۔ حضرات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی روحیں پیدا فرمائی ہیں وہ ساری روحیں جسم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ روح نکال لی جاتی ہے تو جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بندے کو دفن کیا جاتا ہے اس کی روح اب کیا جاتا ہے۔ تو آدمی ایک آن کے لیے مرتا ہے، جب وہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے بس اسی آن کے لیے مرتا ہے، اس کے علاوہ اسے زندگی مل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کو بھی زندگی دی جاتی ہے، بس وہ جو مرنے کی آن ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس اسی لمحے اسے موت آتی ہے۔ بعد میں کافروں کی روحیں بھی ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اصحاب بدر جب ایک گڈھے میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اور ابو جہل اور جو کفار و مشرکین مکہ تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا، تم کو تمہارے کیے کی سزا مل گئی، اب تم عذاب چکھ رہے ہو، اور یہ عذاب اللہ نے جو دردناک تم پہ مسلط کیا ہے اس کے تم حقدار بھی تھے۔ میں کہتا نہ تھا اللہ ایک ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ مردے سنتے بھی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جب مردے، وہ بھی کافر مردے، زندہ لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں تو جو صاحب ایمان ہو، جو اللہ کے رسول پہ اعتقاد رکھتا ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جو نمازی ہو، جو ایمان والا ہو، وہ کیوں نہیں زندہ رہے گا؟ ان کی زندگی کے تعلق سے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کی قوت سماعت بڑھا دی جاتی ہے، آدمی کی رفتار بڑھا دی جاتی ہے، آدمی کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے۔ اب اس کو دوری اور قریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، دوری اور قرب اور جو ہے بعد کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ جہاں چاہتا ہے جب چاہے چلا جاتا ہے۔ حضرات، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی قبر پہ کوئی حاضری دیتا ہے تو مردے کو ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے اپنی قبر پہ آنے والے کو، جیسے جسم سے انگلی مس کرنے کے بعد روح کو اس کا احساس ہو جاتا ہے، ایسے ہی مردے کو اپنی قبر پہ آنے والے کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم شاہدانہ کے یہاں حاضری دیتے ہیں، شاہدانہ کو خبر ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ غریب نواز کو الحمدللہ خبر ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرات، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، بلکہ دنیا ہی میں شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول ہوتی ہیں، اب کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ آئیے ایک واقعہ سنائیں آپ کو۔ لکھنؤ میں ایک انگریز رہتا تھا، وہ جج تھا، اس کا ایک نوکر تھا، اردلی تھا، وہ مسلمان تھا، بڑا نمازی پرہیزگار تھا۔ اس انگریز کی صرف ایک لڑکی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، اور کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے نوکر اور خادم کو جب نماز پڑھتے دیکھتی تھی، ایک روز کہنے لگی یہ بتائیے چچا جان آپ یہ اٹھک بیٹھک کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے نوکر نے کہا کہ یہ نماز ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم اپنے عابد ہونے کا، اپنے بندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں اور شکریہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہیں۔ وہ کہنے لگی چچا جان میں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے نماز بڑی اچھی لگتی ہے۔ بہرحال کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن یہ نماز صاحب ایمان پہ فرض ہے، ایمان والوں پہ نماز فرض کی گئی ہے، بے ایمانوں پہ نماز فرض نہیں، کافروں پہ نماز فرض نہیں۔ حضرات گرامی، ایک دن وہ انگریز کی بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میں اردو پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، وہ تیار ہو گئے اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے ایک روز کہنے لگی یہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں یہ
کیا نام ہے اس کا؟ قرآن پاک ہے. کس زبان میں؟ عربی زبان میں ہے. میں بھی اسے پڑھنا چاہتی ہوں. تو پھر اس نے کہا بیٹا انما المشرکون نجس، کافر تو نجس ہوتے ہیں، سہو الا چھو سکتا ہے، اس کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا. چچا تو ہم پاک کیسے بنیں گے؟ بیٹا جس دن کلمہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں پاک فرما دے گا. اس کا مطلب کلمہ پڑھنے سے آدمی کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے چچا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. لڑکی کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا. اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی. اب وہ صاحب ایمان تو ہو گئی تھی لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کا باپ بڑا کٹر تھا، اور کٹرتا کا حال یہ تھا مسلمانوں کی ہر وقت برائی کرتا رہتا تھا اور ہر وقت دق اور نقصان پہنچانے کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف بناتا رہتا تھا. لیکن لڑکی اگر اپنے ایمان کا اظہار کر دیتی تو اس کا باپ اس کے ساتھ نہ جانے کیا ظلم کرتا. اسی اسنا میں جبکہ اس کو عشق رسول اور عشق ایمان کا چسکا لگ گیا اور اس کا اظہار بھی نہیں ہو رہا تھا، لڑکی بیمار پڑ گئی. کچھ دنوں بیمار رہنے کے بعد، علالت کے بعد، اس لڑکی کا انتقال کا وقت قریب آیا. اس نے اپنے استاد کو بلایا، باپ کے نوکر کو اپنے پاس بلایا. کہا چچا جان آپ تو جانتے ہی ہیں میرا باپ عیسائی ہے اور میں کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو گئی ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، میرے مرنے کے بعد میرا باپ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دے گا. آپ مجھ سے وعدہ کیجئے چچا جان مجھے عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی تم مرو گی تمہارا باپ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرے گا. تو میں وعدہ کرتا ہوں مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانے کی ذمہ داری میری ہے. آخر کار اس کا انتقال ہو گیا. جنازے میں وہ بھی